پہنچ گیا ہوں اسلام آباد اور میں نے آج جو کچھ دیکھا ہے اس کو تو کتاب میں اب لکھا جا سکتا ہے. یعنی میں نے وہ کچھ دیکھا ہے اور اتنی لڑائی دیکھی ہے کہ اپنی زندگی میں نے لوگوں کا صبر جو ہے نا وہ آج دیکھا ہے. یعنی لوگ پولیس والوں سے لڑتے ہیں اور لڑتے چلے جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. وہ عمر ایوب جو ہے وہ ہاسپٹل میں پہنچے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے مشکل ٹاسک تھا وہ پرویز خٹک نے اس کو لیڈ کیا تھا اور وہ جا کر اپنی گاڑی کو سب سے آگے لے جا کر کھڑے ہو گئے تھے. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ اسی جگہ پہ میں کھڑا تھا جہاں سب سے زیادہ لڑائی ہوئی ہے اور میری اپنی حالت 2 دفعہ بہت خراب ہو گئی تھی. تو پرویز خٹک جو ہیں وہ سب سے آگے جا کے گاڑی کھڑی کر کے لیڈ کر رہے تھے اور عمر ایوب اور ان کے لوگ آئے کیونکہ نوجوانوں کو بھیجا جاتا تھا لیکن وہ ڈسپرس ہو جاتے تھے آنسو گیس کی وجہ سے. تو اس مرتبہ عمر ایوب نے جو اب کے سابق وزیر تھے، میں بالکل امید نہیں کر سکتا تھا کہ جس طرح کی ان کی فیملی ہے، ان کے حالانکہ ایوب خان ان کی نسل ہے ایوب خان کی، لیکن انہوں نے آج ثابت کیا کہ وہ دلیر آدمی ہے بھائی. انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو لیا، ماسک انہوں نے اپنے منہ کے اوپر لگایا، ان لوگوں نے ڈنڈے پکڑے اور کچھ گولیلیں تھیں ان کے پاس اور انہوں نے پہاڑ کو دونوں طرف سے کراس کیا، لیفٹ سے بھی اور رائٹ سے بھی، اس کے بیچ میں جو رستے تھے. اور اوپر چوٹی پہ عمر ایوب خان خود کھڑے رہے اور ان کے اوپر بہت آنسو گیس گری ہے. ان کو حالت ان کی غیر ہو گئی ہے، پولیس کا دستہ بھی پہنچا، انہوں نے سر بھی پھاڑ دیا ان کا، تو ان کی بری حالت ہو گئی تھی عمر ایوب خان کی. لیکن جو سب سے بڑی لڑائی آج لڑی ہے وہ یہ پرویز خٹک صاحب نے میپنگ کی تھی، پلاننگ ساری ان کی تھی، اور عمر ایوب اور ان کے ساتھ جو کے پی سے آنے والے لڑکے تھے انہوں نے وہ لڑائی لڑی ہے. اور یہ لڑائی اس طرح کی تھی کہ عمران خان صاحب اپنے کنٹینر سے دور سے اس لڑائی کو پورا دیکھ رہے تھے. وہ سارا ایریا جو ہے وہ آلودہ ہو چکا تھا. اب یہ انہوں نے کیا یہ کہ یہ پچھلی طرف سے گئے، وہاں سے جا کر انہوں نے گھیرا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پرویز خٹک ناکام ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. بیک سائڈ سے جا کے انہوں نے گھیرا اور گھیرنے کے بعد پیچھے سے آگ لگائی. جب پولیس کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو تو چاروں طرف سے کارکنوں نے گھیر لیا، پھر آس پاس کے کچھ دیہات ہیں وہاں سے لوگ نکل کر آ گئے اور انہوں نے پولیس کے اوپر پہاڑوں سے ادھر ادھر سے پتھر وغیرہ پھینکے تو پھر یہ بھاگے وہاں سے. اب آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ جیسے ہی پولیس نے سرنڈر کیا، پولیس اور یہ اکٹھے تھے سارے لوگ. لوگوں کے صبر کا آپ انتہا دیکھیں کہ ان لوگوں کی تربیت کے اوپر سلام ہے جی. کہ وہی پولیس تھوڑی دیر پہلے ان کو مار رہی تھی. پولیس کو جب کوئی نہتا اور اکیلا کارکن ملتا ہے تو وہ اس کو ڈنڈوں کے ساتھ مارتے تھے، لیکن ان کارکنوں کو جب کوئی اکیلا پولیس والا یا کوئی نہتے پولیس والوں کا جتھا یا کوئی ملا، انہوں نے کسی کو نہیں مارا. جہاں پہ پولیس نے سرنڈر کر دیا وہاں پہ انہوں نے کہا بیٹھ جائیں آپ، اور خود بھی بیٹھ گئے ان کے پاس. یعنی یہ اتنی عجیب چیز میں نے دیکھی ہے کہ جذبات ہونے کے باوجود، سارا دن مار کھانے کے باوجود، یہ پولیس والوں کو مار نہیں رہے تھے، ان سے بدلہ نہیں لے رہے تھے. ان کو صرف ایک ہی فوکس تھا کہ عمران خان نے کہا کہ ڈی چوک پہنچو تو ہم نے پہنچنا ہے بس. رستے میں کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی ذاتی دشمنی، لڑائی جھگڑا، انہوں نے کہا جی ہم نے لینا ہی نہیں ہے. مجھے جو فیل آئی، میں اسلام آباد انٹر ہوا ہوں، ٹول پلازا سے لے کر جہاں یہ جو آپ کا زیرو پوائنٹ ہے، زیرو پوائنٹ اور ٹوورڈ جو فیصل مسجد کی طرف روڈ جاتا ہے، وہاں پہ میں نے کم سے کم کچھ 30 تو حالات جو ہیں وہ لوگوں نے چھین کر کنٹرول کیے ہیں. مریم نواز کا اور رانا ثناء اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا اور ان کو لگاتار نواز شریف صاحب انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ اس جلسے کو ناکام بناؤ، کچھ بھی کرو یہ جلسہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اب وہ دوبارہ ڈی چوک میں شیلنگ کر رہے ہیں. میں ابھی ڈی چوک کا چکر لگا کر آیا ہوں. صرف میں نے سوچا کہ صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوا، کچھ کھا لوں. میرے ساتھ جو لڑکے ہیں صبح سے بیچارے سارے بھوکے ہیں، کچھ سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں. میں ان سب کو کھانا کھلانے کے لیے ایک جگہ آیا ہوں کہ ہم لوگ کھانا کھا لیں، پتہ نہیں آج ساری رات کیا کام کرنا پڑے گا، کتنا کام ہوگا. تو یہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ یہ انبلیویبل ہے، یہ ناقابل بیان ہے. لوگوں نے آج سرکار کے مسلز کے سامنے، سرکار کی طاقت کے سامنے اپنے صبر کو آزمایا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو آج مجھے محسوس ہوا پی ٹی آئی کے لوگوں کا، وہ صبر تھا. اور کئی لوگوں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس کو ٹیسٹ کیا ہے، اس کو یہ جو آنسو گیس ہے اس کو فیس کیا ہے. وہ لوگ بےچارے کوئی سڑک پہ پڑا ہوا تھا، کوئی کہیں کسی کو پانی دے رہے تھے، کسی کو کچھ دے رہے تھے. خواتین جو ہیں وہ بعض اوقات رو رہی تھی. بچے، میں نے ایک بچے کو اٹھا کے ویڈیو میں دکھایا بھی ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے، وہ اپنی آنکھیں مل رہا تھا بےچارا.
بار بار اپنی آنکھ پکڑتا تھا. اس کو کیا پتا آنسو گیس کیا ہے, وہ چھوٹے سے بچوں کو لوگ لے کر آ گئے. لوگوں کو یہ اعتماد تھا کہ ہمارے سیکورٹی فورسز ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے. مریم نواز نے آج اپنا پورا غصہ دکھایا, رانا ثناء اللہ نے بھی اپنا پورا غصہ دکھایا, لیکن آج لوگوں نے ان کے مقابلے میں یہ بتایا کہ تم لوگ بہت چھوٹے ہو اور ہم بہت بڑے ہیں. ہم نے جتنی دفعہ مار کھائی, جس سے مار کھائی, اس کے سامنے جا کر ہم کھڑے ہو گئے, اور جب ہم نے فتح کر لیا تو ہم نے کسی کو ایک انگلی تک نہیں لگائی. لوگوں کو شاباش ہے. اور خاص طور پہ پرویز خٹک اس عمر کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا, ایون چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا اس آنسو گیس میں, لیکن مجھے وہ کہہ کر گئے, انہوں نے کہا میں اس کو لیڈ کرنے والا ہوں. میں نے ان کو بعد میں کہا, میں نے کہا خٹک صاحب اس مرتبہ حالات زیادہ خراب ہیں, زیادہ آنسو گیس آئے گی تو آپ اوائڈ کریں, اپنے آپ کو آپ بچائیں, اور ان نوجوانوں کو آپ گائیڈ کریں. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے بیٹا, میں جاؤں گا تو یہ جائیں گے سارے, ورنہ یہ نہیں جائیں گے. تو وہ یعنی یہ ایک عجیب صورتحال ہے. میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کو آج کے دن نے جو کانفیڈنس اور جو طاقت دی ہے نا تحریک انصاف کو آج کے دن نے, وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملی ہوگی. یعنی اب یہ کسی بھی طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ ڈکٹیٹر سے لڑ لیں گے, اب یہ اداروں سے لڑ لیں گے, اب یہ کبھی بلیک میل نہیں ہوں گے. عمران خان وہ طاقت بن جائے گا جس کو کوئی ادارہ اندرونی یا بیرونی طاقت اب دبا نہیں سکے گی. عمران بھائی آخری حربے کے طور پر نا ابھی وہ سینئر جرنلسٹ ہیں